سنی دعوت اسلامی جو آپ کو دعوت دے کر کے یہاں پر 5 وقت کی نماز ایک ویڈیو بتایا، ایک پنڈت نے سادھو نے وہ سورہ فیل کی تلاوت کر رہی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہمارے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے ویسے قرات میں نہیں پڑھتے، وہ پنڈت نہیں پڑھ رہی ہے، اور جانتے ہو صدق اللہ العظیم ایسا بول رہی ہے پڑھ کے ہونے کے بعد، اور ہمارے بچوں کو صدق اللہ العظیم بولے تو پتہ بھی نہیں کیا ہے۔ ایک بہن کا انتقال ہونے کے بعد بھائی نے اس کو لے جا کر کے قبرستان میں دفنایا، لوگوں کے ساتھ نکلنے لگا، راستے میں آنے کے بعد میں پتا چلا کہ اس کی کچھ پیسوں کی تھیلی اس کی قبر میں گر گئی تھی۔ سوچا تھا کہ جناب بعد میں نکال لوں گا، لیکن بھیڑ بھاڑ اتنی زیادہ تھی، رش زیادہ اتنی تھی کہ جناب وہ بھول گیا یہ لگانا وہ لگانا۔ قبرستان کے اندر آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت ساری زیادہ آواز پکارے، ایسا نہیں ایسا نہیں، یہ آوازیں ہوتی ہیں، مگر وہ ان آوازوں کے اندر گم ہو گیا اور اپنی پیسوں کی تھیلی وہیں چھوڑا۔ راستے میں بالکل گھر کے قریب پہنچا، یاد آیا، الٹے پاؤں پھر قبرستان ایک دوست کے ساتھ میں نکلا اور اپنی بہن کی قبر کے پاس گیا، جو تو مٹی کھودی اور جب سل ہٹایا، ابھی جس بہن کو قبر میں سلایا تھا اس کی قبر میں آگ بھڑکنے لگی تھی، اس کی بہن آگ میں لوٹ پوٹ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے دونوں، ہوش آیا، جو تو قبر پر مٹی ڈالی، نکلے، ماں کے قدموں میں آ کر کے بیٹھا، کہنے لگا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کیا میری بہن بے حیا تھی، بدکار تھی، بدچلن تھی، آوارہ تھی، گھروں کے باہر جانا آنا کیا کرتی تھی، یا دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے کسی کو جھانکا کرتی تھی؟ کون تھی میری بہن؟ مرحوم بیٹی کے بارے میں جب بیٹے نے یہ سوال ماں سے کیا تو ایک تماچا ماں نے مارا، کہا بدتمیز، مرحوم بہن کے بارے میں یہ الفاظ کہنے میں تیری زبان جناب رک کیوں نہیں گئی؟ شرم نہیں آتی اپنی بہن کے بارے میں ایسے جملے کستا ہے؟ تو اس نے قبرستان کے اندر ہوا وہ سارا منظر اپنی ماں کے سامنے سنایا، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کلیجہ منہ تک آ گیا، تڑپ کر کے ماں کہتی کہ بیٹا تیری بہن آوارہ نہیں تھی، تیری بہن بدچلن نہیں تھی، تیری بہن بدکار نہیں تھی، تیری بہن نمازی تھی، تیری بہن روزہ رکھا کرتی تھی، تیری بہن عبادت اور ریاضت میں لگا کرتی تھی۔ بھائی کہتا ہے امی اگر میری بہن آوارہ نہیں، بدکار نہیں، بدچلن نہیں، بے حیا نہیں، مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی نہیں، تو اس کی قبر میں آگ کیوں لگی؟ تو وہ بھائی کے سامنے ماں کہتی ہے تیری بہن نمازی تو تھی، روزے دار تو تھی، لیکن ایک کمی تھی تیری بہن میں، ایک کمی۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں جلدی بتاؤں تاکہ میں اپنے اندر وہ کمی اگر پاؤں تو میں اس سے توبہ کر لوں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں۔ میں اپنی قبر کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ جب اللہ نے ہماری سانسوں کے ذریعے سے موقع عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جناب وہ صحیح استعمال کریں اور غنیمت سمجھ کر کے آنے والی جو سانسیں جو ہے اس کو صحیح طور پر جو صحیح جگہ پر لگانے کی کوشش کر سکے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، لیکن نماز وقتوں پر نہیں پڑھتی تھی۔ آپ کو میرے رب نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، سب سے پہلا سجدہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ جناب جبرائیل کا سجدہ جلدی کرنے کی وجہ سے اللہ نے معلم الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا لیڈر بنا کر کے ان کو جناب وہ ایک تحفہ دے دیا کہ جو بندہ اللہ کا حکم پہلے مانتا ہے اللہ اسے لیڈرشپ عطا فرما دیتا ہے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ غالباً اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی، 80 سال کا بوڑھا توبہ کرنے آیا۔ جناب حسن بصری کہتے ہیں کون سا گناہ تم نے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے،
جناب حسن بصری نے کہا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا اس نے ہاں۔ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں۔ آخر میں جناب حسن بصری نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو پھر زیادہ گناہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی زبان خاموش ہو گئی۔ کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حسن بصری کہتے بتا کس جرم کی توبہ کرنے آیا ہے؟ وہ کہتا چوری کرنے والا کفن چور ہوں، اور میں نے اپنی عمر میں اب تک کی عمر میں 500 سے بھی زیادہ کفن چوری کیے ہیں، توبہ کر لی۔ حسن بصری کہتے ایک بات بتا، اتنے کفن تو نے چوری کیے ہیں وہ بھی رات کے وقت میں، کیا تو نے کبھی کوئی ایسا منظر بھی دیکھا جس سے تجھے جو نہ ہو کبھی کچھ محسوس ہوا ہو؟ وہ کہتا ہے وہ جب دیکھ کر کے آ رہا ہوں تبھی تو توبہ کر رہا ہوں۔ کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک رات ایک قبرستان میں ایک میت کو دفن کر کے لوگ چلے گئے، میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ قریب پہنچا، قبر کھودنے لگا۔ جیسے ہی میں نے قبر کھودا تو قبر میں سے ایک انسان جسم اور چہرہ سور کا تھا۔ ایسا میں نے مردہ دیکھا، جسم انسانوں کا تھا، پورا وجود انسانوں کا ہے، چہرہ سور کا ہے۔ اللہ اکبر! اور فرشتے اس کے ہاتھ پیر میں جہنم کی زنجیریں باندھ کر کے کھڑے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گیا، دوڑنے لگا۔ آواز ہے سن، پوچھ اس سے کہ یہ عذاب اس کے جناب اوپر کیوں ڈالا گیا، کیوں یہ عذاب اس پر مصیبت جناب اس پر ڈالی گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس مردے کے قریب جانے کی ہمت نہیں، اور سوال کی تو دور کی بات ہے۔ یہ بھیانک چہرہ، آج تک میں نے کبھی ایسا جناب بھیانک چہرہ نہ دیکھا۔ غیب سے آواز آئی، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ نماز چھوڑنے والا اور شراب پینے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک ہی واقعہ کافی ہے اپنی پوری لائف چینج کرنے کے لیے، پوری لائف۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی دوسرے بیان کو سمجھ کر کے ہم اپنی لائف کو چینج کرنے والے بنے۔ یہ ایک ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہماری قبر کے اندر اگر ہمارا چہرہ انسانوں کی طرح نہ ہوا اور اگر سور کی تبدیلی ہو گئی ہمارے چہرے کے اندر، مجھے بتاؤ قیامت میں ہم اپنے لوگوں سے کیسے ملیں گے؟ 50 سال ہوا ہمارے بزرگ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے والی صف میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آج تک جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ نمازیں ہمارے زبان کے جھوٹ ہم سے دور نہیں کر پائے، تو جہنم سے ہمیں کیا دور کر سکتے ہیں؟ وہ نمازیں آج تک ہم سے گالیاں دور نہیں کر پائی، وہ نمازیں آج تک ہمارا دل پاک نہ کر پائی، وہ نمازیں جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں ایک دوسرے کی نفرت دلوں کے اندر جو ہے وہ ختم نہ کر پائی، تو ہمیں کیا جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 3 روزہ نوری قافلہ مسجد معراج میں رواں دواں ہے۔ 13، 14، 15 جنوری کو ایک قافلہ یہاں رواں دواں ہے، اور اس قافلے کے زیر ذمام بہت ساری چیزیں لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے، مثلاً نماز کے ضروری مسائل، روزمرہ کی دعائیں، سنتیں وغیرہ بہت ساری چیزیں یہاں پر لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ تو میری آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ کل اتوار کا دن ہے، تو کل انشاءاللہ ہمارا خصوصی ایک دن کا پروگرام ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔
اور بالخصوص میری کالج اور اسکول کے طلباء اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک ان کے لیے ایک خصوصی پروگرام رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے آگے کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کے لیے گائیڈ لائن ہوگی۔ تو میری گزارش ہے کہ کالج اور اسکول کے طلباء کل عصر کی نماز مسجد معراج میں ادا کر بہت ساری باتوں کو سماعت کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ کل اتوار 15 جنوری کو بعد نماز عشاء ایک پروگرام ہمارا اختتام پر ہوگا، ذکر و دعا پر اختتام ہوگا، اور ذکر و دعا کے بعد لنگر عام کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ عبداللطیف، سنی دعوت اسلامی، ادونی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ అల్హమ్దులిల్లా సున్నీ దావత్ ఇస్లామీ ఆదోని శాఖ నుండి 3 రోజుల నుండి సున్నీ కాఫిలా మరియు సున్నీ తరబేతి ఇజ్తిమా మస్జిద్ మేరాజ్లో నిర్వహించడం జరిగింది। సున్నీ దావత్ ఇస్లామీ వ్యవస్థాపకులు హజరత్ అల్లామా మౌలానా ముహమ్మద్ షాకిర్ నూరి గారి ఆదేశాల మేరకు మన ఆదోని శాఖ తరపున హాఫీజ్ మంజూర్ అహ్మద్ రజీ మరియు అబ్దుల్ లతీఫ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ గొప్పమైన ప్రోగ్రాం మనము నిర్వహించడం జరిగింది మస్జిద్ మిరాజ్లో। దీనిలో ముఖ్య అతిథి కర్ణాటక రాష్ట్రం నుండి ధార్వాడ్ నుంచి మన ముఖ్య అతిథి హజరత్ అల్లామా మౌలానా సయ్యద్ అస్లాం రజ్వీ గారు, అక్బర్ నిజామీ గారు విచ్చేయడం జరిగింది। కావున ఈ మీడియా ముఖం ద్వారా మీకు తెలియజేయడం ఏమనగా నిన్న ఈరోజు దినం అయిపోయింది, రేపు ఎలాగో సండే ఉంది కాబట్టి మీ పిల్లల్ని దయచేసి మస్జిద్ మిరాజ్లో విడిచి వెళ్ళేసదినగా మేము కోరుతున్నాము। మస్జిద్ మిరాజ్ నియర్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ప్రక్కన కొత్త బ్రిడ్జ్ దగ్గర। అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు। నా పేరు మొహమ్మద్ షాకిర్ అలీ నూరి, ఆదోని।